بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے. اسی کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں ہم. اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ اکیلا ہے, اس کا ساجی کوئی نہیں ہے. وہی ہمارا مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے. وہی ہمیں انسانی زندگی عطا فرمایا ہے. ہمیں جتنے بھی اللہ کے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اسی نے ہمارے لیے سارے جہاں کو پیدا کیا اور سارے جہاں میں اشرف المخلوقات بنایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. میرے بزرگوں, عزیز دوستو, آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. یہ آیت جو ہے آنے والا جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ سے تعلق رکھتا ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں جلد ہی اس بابرکت مہینہ پانے والے ہیں. انسانوں کے رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو جیسا مبعوث فرمایا ہے, اس میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا, امام الانبیاء بنایا ہے. اسی طریقے سے آسمان کو چاند, سورج, تاروں سے سجایا ہے, اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جانداروں میں انسان سے سجایا اور مہینوں میں رمضان المبارک کو چن لیا, اور دنوں میں جمعے کے دن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضیلت بتایا, اور راتوں میں لیلۃ القدر کو چن لیا. سارے آسمانی کتابوں میں قرآن کو آخری کتاب بنا دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. تو اسی طریقے سے جو آنے والا مہینہ ہے انشاءاللہ, یہ ہر مہینے سے فضیلت رکھنے والی مہینہ آ رہا ہے. یہ جو مہینہ ہے نیکیاں کمانے کا مہینہ آ رہا ہے, بابرکت والا مہینہ آ رہا ہے. اسی مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہی قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے, اور اسی مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے, اور اسی مہینے میں سرکش شیطانوں کو جگڑ دیتا ہے, اور اسی مہینے میں بہت سے لوگوں کو بخش دیتا ہے
جن لوگوں میں جہنم تک جاتے ہیں تو ان لوگوں کو جنت کا راستہ مل جاتا ہے اسی مہینے کے بابرکت کی وجہ سے. تو ایسا مہینہ بابرکت والا مہینہ آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرماتے تھے کہ اے میرے صحابیوں تیار ہو جاؤ, کمر پست ہو جاؤ, نیکیاں لوٹنے والا مہینہ آ رہا ہے, نیکیاں کمانے والا مہینہ آ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اور تابعین نے تبع تابعین نے اکثر یہ دعا کرتے تھے, اللہم بلغنا رمضانا, اللہم بلغنا رمضانا, اے ہمارے رب ہمارے اس رمضان تک ہمیں پہنچا دے, ہمارے نصیب فرما دے کہ رمضان ہمیں پہنچے, یعنی حیات ہمیں فرما. یہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کا عمل تھا, کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ رمضان المبارک کا کتنا بابرکت ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے اس کے اندر. تو آئیے آپ کے سامنے اسی کے متعلق ایک قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مخاطب ہے ایمان والوں کو, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ اگلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ ہے اس کا سراسر ترجمہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو مخاطب فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, نبیوں پر ایمان رکھتے ہو, اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہو, فرشتوں پر ایمان رکھتے ہو, تقدیر پر ایمان رکھتے ہو, مرجی ہونے پر ایمان رکھتے ہو, تو سن لو تمہارے لیے یہ مہینہ ہے, یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. اس میں روزہ رکھا کرو, کیونکہ یہ نیا طریقہ نہیں ہے. یہ جو روزے کا جو تھا پرانے کتابوں میں پرانے امتیوں پر بھی فرض تھا, ایسے ہی تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں تاکہ اس روزے رکھنے کی وجہ سے تمہارے اندر میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار ہو جائے, تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے. تو یہ مقصد ہے روزے کا. تو بہرحال میرے بزرگوں عزیز دوستو, یہ ایمان والوں کی مخاطب ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث نسائی شریف میں درج کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صحابہ کرام کو کہ کمر پست کرو اور رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کے لیے کوشش کیا کرو. آئیے کہ یہ جو رمضان ہمیں کیا درس دیتا ہے, رمضان المبارک سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے, کیا سکھاتا ہے. تو غور کیجئے کہ پچھلے رمضان تو نکل گیا, چلا گیا. اس رمضان سے لے کر یہ آنے والا رمضان تک کتنے ہمارے دوست, کتنے ہمارے خاندان کے, کتنے ہمارے احباب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. کتنے لوگوں پچھلے رمضان سے اب آنے والا رمضان تک کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے, ان لوگوں کو نصیب نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے رہا ہے, تو اس کا جو جس طریقے سے احترام کرنی چاہیے, اس کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو شخص اسلام قبول کرے, یعنی دو شخص آپس میں دوست تھے, دونوں ایک ہی بار اسلام کے اندر میں داخل ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر تو ایک شخص جو ہے زیادہ عبادت کیا کرتا تھا, روزے بھی زیادہ رکھا کرتا تھا اور خیرات بھی زیادہ کیا کرتا تھا. تو جنگ کے اندر میں شہید ہو جاتا ہے وہ شخص. ایک شخص جو ہے اچھا عبادت کرتا تھا, روزے بھی رکھتا تھا, اور اللہ کی راہ میں جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا ایک شخص. اور ایک شخص جو بچا ہے وہ چند دنوں کے بعد, ایک سال کے بعد عام اعمال کیا کرتا تھا, یعنی 5 وقت کی نماز اور رمضان کے روزے, مختصر تھا, تھوڑا بہت زکوٰۃ خیرات وغیرہ. عام وفات کے مطابق انہوں نے گزر گیا, انہوں نے بھی 1 سال کے بعد میں مر گیا. تو یہ دونوں شخصوں کے ایک دوست تھا, وہ خواب میں دیکھ رہا ہے. وہ خواب کیا دیکھتا ہے کہ دونوں شخصوں میں سے جو پہلے شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں, وہ شخص سے پہلے 1 سال کے بعد میں عام وفات چھپا گیا, عام آدمی جیسا مر گیا. یہ آدمی جنت میں پہلے جا رہا ہے, اور زیادہ عبادت گزار بندہ اور روزے بھی رکھا کرتا تھا, اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا پیچھے جا رہا ہے. تو تعجب معلوم ہوا, یہ کیسی بات ہے.
کہ عبادت بھی اچھا کرتا تھا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، وہ پیچھے جانا کیسا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، میں نے رات میں ایک خواب دیکھا کہ جو دو شخص تھے نا، ایک شخص جو اللہ کی راہ میں جو شہید ہو گیا وہ بعد میں جا رہا ہے جنت، جو اس بیچ میں جو گزر گیا وہ آدمی پہلے جنت میں جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کیا پیچھے جو گزر گیا مر گیا وہ آدمی رمضان المبارک کا مہینہ نہیں پایا؟ بے شک پایا ہے۔ کیا وہ آدمی لیلۃ القدر کو نہیں پایا؟ بے شک آخری جو طاقتوں میں سے جاگا ہوگا پایا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس سے زیادہ نیکیاں اس شخص کو مل گئے، اس لیے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا موقع جب دے رہا ہے تو ہمارے لیے کتنا اپرچونٹیز ہے، کتنا بڑی موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کمانے کا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب جو عبادتوں کے اندر میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہے، اس میں روزے کی ایک اہمیت ہے، روزے کے بارے میں ایک اہمیت ہے۔ جیسا کہ کلمے کے بارے میں قرآن کریم میں ایک جگہ آپ کو نہیں ملے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کو ملے گا 40% سورہ محمد میں، اس کے اندر میں لا الہ الا اللہ ملے گا، اور سورہ ال عمران میں وغیرہ محمد رسول اللہ ملے گا۔ کلمہ ایک جگہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، یعنی دیگر صورتوں میں کلمے کے بارے میں معلوم ہوگا۔ اسی طریقے سے نماز، جب کلمہ پڑھتے تو نماز فرض ہو گیا اس کے اوپر، نماز کے بارے میں قرآن میں ایک جگہ نہیں رہے گا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بہت سی جگہ دور دور، سورہ عنکبوت میں بھی ہے نماز کے بارے میں، سورہ بقرہ میں بھی ہے، یعنی دیگر صورتوں میں نماز کا ذکر آیا ہے، اور زکوٰۃ کا ذکر بھی ایسے آیا، اور حج کا ذکر بھی سورہ حج میں بھی آیا اور سورہ بقرہ میں بھی آیا۔ یعنی جو 5 ارکان ہے، کلمہ، نماز، حج اور زکوٰۃ، یہ چاروں کا دیگر مقامات میں ذکر آیا ہے۔ صرف روزہ جو ہے ایک ہی مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 180 3 اور 4 5 6 تک جو بھی ذکر ہے روزے کے بارے میں صرف ایک ہی سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھ دیا کہ روزہ کیسا ہے، صبح سے شام کیسا ہے، اور کب رکھنا ہے، کیسا رکھنا ہے، اور سفر میں کیسا رکھنا ہے، بیمار ہو گیا کیسا رکھنا ہے، یہ سب تفصیلات پورے ایک ہی صورت کے اندر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے کے بارے میں رکھ دیا، اور دیگر صورتوں میں روزے کے بارے میں ذکر نہیں رہے گا، ایک ہی جگہ رکھ دیا۔ یہ خاص ایک مقام ہے رمضان مبارک کا اور روزے کا۔ تو آئیے ایسا مقام، ایسا روزے کا جو فضیلت، جیسے کہ آپ کے سامنے رکھا ہوں 2 شخص کے بارے میں، تو ایسا جب رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم پچھلے رمضان سے یہ رمضان تک کیا ہمارے اندر میں کچھ تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ یہ ایک سوال ہمیں ہونی چاہیے۔ پچھلے رمضان تو چلا گیا، اس رمضان سے یہ رمضان تک کتنے لوگ اس دنیا سے بھی چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں تو حیات دیا ہے، تو ہمیں کیا پایا؟ یہ 11 مہینوں کے اندر میں کیا ہم لوگوں نے حاصل کیا؟ کچھ حاصل تو نہیں کیا تو کوئی رمضان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اگر کچھ حاصل کیے، کچھ تبدیل آئی ہمارے اندر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ روزے کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا حساب ہے، روزے کا کوئی حساب نہیں نیکی کا۔ اللہ اکبر۔ کوئی ہم صدقہ خیرات کریں گے، نماز جماعت سے پڑھیں گے، 27 درجہ آپ کو ملے گا، گھر کا وضو کر کے آئیں گے تو آپ کو اتنا ملے گا، زکوٰۃ دو گے تو اتنا ملے گا، حج کرو تو اتنا ملے گا، ہے نا، ہر چیز کا۔ لیکن روزے کا کوئی مقدار نہیں کہ اتنا ہی نیکی ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ حدیث قدسی کے اندر میں بولے گا تو سچ بولے گا، جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، سنے گا تو اچھائی کو سنے گا، برائی نہیں سنے گا، دیکھے گا تو اچھا دیکھے گا، برائی نہیں دیکھے گا، ہاتھ سے کام کرے گا تو اللہ کا حکم کے مطابق، سنت کے مطابق اچھا کام کرے گا، اگر جائے گا تو اچھی جگہ میں جائے گا، بری جگہ میں نہیں جائے گا۔ یہ اس کا مفہوم ہے، یہ نہیں کہ تصوف ہی ہو گیا بندے کے اندر میں اللہ گیا، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ مطلب کب آئے گا؟ وہ آئے گا، اسی لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے کے اندر میں تربیت رکھا ہے، یہ رمضان مبارک میں تربیت رکھا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم بھوکا رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ مال مل جائے گا، ایسا کوئی نہیں۔ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ، نقصان ہے؟ کچھ نہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم یہ وقت سے لے کر یہ وقت تک مت کھاؤ، تم کو حلال کیا گیا جو چیز ہے یہ وقت سے یہ وقت تک تم پر حرام کر دیا، اللہ کا حکم کے ورداری کر رہا ہوں،
یعنی اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں, اللہ کا حکم کو سر تسلیم کر کے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وقت سے یہ وقت تک مت کھاؤ. ہمارے سامنے بھی ہے تو بھی نہیں کھاتے, لوگوں میں بھی ہے تو بھی نہیں کھاتے, اگر اکیلے میں ہے, اگر کوئی بیڈ روم میں ہے, کچن میں وغیرہ کہیں بھی اکیلا ہے تو بھی نہیں کھائیں گے. کیوں نہیں کھائیں گے؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے نہیں کھائیں گے. یعنی اللہ کا حکم کا فرمانبرداری کرنے میں ہم ٹریننگ لینا ہے رمضان میں, کہ باقی 11 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جس کاموں سے روکنے کا حکم دیا باقی 11 دنوں میں روکنا چاہیے. اسی لیے تو مہینے کا ٹریننگ لے رہے ہیں. 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھیں گے, روزہ ہے, تو باقی 11 دنوں میں بھی نماز کا قائم کرنا ہے. اسی لیے تو ٹریننگ ہے رمضان. یہ نہیں کہ رمضان میں بس نماز پڑھ لیے باقی 11 مہینے چھوڑ دیے, کبھی موقع ملا پڑے کبھی نہیں, کبھی وقت نکالے کبھی نہیں نکالے. یہ اس کو مکمل ایمان نہیں ہو سکتا, کیونکہ ٹریننگ لینے کے بعد اگر عمل نہیں کرے گا تو نقصان پائے گا, فائدہ پائے گا, نقصان پائے گا. آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کوئی کانٹریکٹ لیبر ہو, کوئی امپلائی ہو, کوئی بھی ہو, اگر کلائنٹ کے اندر آنا ہے تو ٹریننگ سینٹر میں ٹریننگ لینا ہے. اس کو کیا بولے گا, ہیلمٹ پہنو اور گلاؤز پہنو اور سیفٹی شو ڈالو وغیرہ وغیرہ. سیفٹی بتائیں گے کہ کرین ہو ایسا کرو, سائٹ میں تو ایسا کام کرو, سب سکھاتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں وہاں پر سیکھ لیا بھائی, 1 مہینہ یہ 3-4 سال سیکھ لیا, 2-3 مہینے سیکھ لیا, 1 ہفتہ سیکھ لیا, اندر آ کر کے میں عمل نہیں کروں گا تو نقصان کسے ہوگا؟ نقصان ہم کو ہوگا, ہم کو ایکسیڈنٹ ہوگا, ہمیں نقصان پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کا ٹریننگ دینے کے باوجود بھی ہم اگر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا فائدہ کیا ہے؟ پابندی سے نماز پڑھیں گے رمضان میں, تہجد بھی یعنی قیام اللیل بھی کریں گے, تراویح بھی پڑھیں گے, اور روزے بھی رہیں گے, صدقہ بھی کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, برائی نہیں دیکھیں گے. یہ سب ٹریننگ لیا کہ نہیں؟ لے لیا 1 مہینہ, باقی 11 مہینے چھوڑ دیا. کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم تتقون لعلکم تتقون. کس لیے کہا ہے؟ کہ تمہارے اندر میں تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جائے, اسی لیے تو 1 مہینہ رکھا ہے. تو میرے بزرگوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان مبارک آنے والا ہے, وہ آنے سے پہلے ہم تیار ہو جائیں کہ اس کا کتنا بڑا ویلیو ہے ہمارے پاس, اس کا کتنا مقام ہے اللہ کے یہاں. اسی مہینے میں رمضان مبارک میں ہی تو قرآن مجید نازل ہوا ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ. بس 1 مہینہ پڑھ لیے باقی چھوڑ دیے, ایسا نہیں ہے کہ بس 1 مہینہ میں رمضان میں روزانہ 1 پارہ کر لیا, 30 پارے ختم, باقی 11 مہینے اس کو اٹھا کے رکھ دیے, بس ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہی نہیں ہے. جس کو قرآن نہیں آتا قرآن سیکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جس کو قرآن آتا ہے وہ پارہ پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ اور مفہوم, اس کی تفسیر کے اوپر جانی چاہیے. کچھ تبدیلی تو ہونی چاہیے انسان کے اندر. پچھلے رمضان میں بھی ہم وہی ہے, یہ رمضان تک بھی وہی ہے, فائدہ کیا ہے اس سے؟ پچھلے رمضان میں بھی 4-5 سورے آتے ہمیں, کبھی پڑھ لیے نماز, کبھی نہیں پڑھ لی, وہی ہے. کوئی دین کے 2-3 باتیں معلوم ہے بس اتنا ہی, باقی بھی رمضان ہو گیا, کچھ تبدیل نہیں ہے. فائدہ کیا ہے اس سے؟ کچھ بھی نہیں. میرے بزرگوں عزیز دوستوں, ایسا نہیں ہے. اسلام یہ نہیں ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تمہارے زندگی کے اندر میں تبدیل ہونی چاہیے, تمہارے میں ایک فرق ہونی چاہیے کہ پچھلے سال میں یہ سال میں تمہیں کیا پایا ہے, کیا کھویا ہے. تو اسی لیے چند باتیں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں کہ جو ہے یہ رمضان مبارک اجتماعی تربیت دیتا ہے. اجتماعی سب لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, جماعت کے ساتھ روزہ کھولنا, روزہ رکھنا, روزہ افطاری کرنا, سحری کرنا. پوری اجتماعی جماعت پوری دنیا کے لوگوں کو ایک اجتماعی تربیت دیتا ہے, ٹریننگ دیتا ہے. یہ رمضان مبارک پیار محبت کا مہینہ ہے, درگزر کا مہینہ ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کوئی مہینے میں اتنی گڑبڑ نہیں ہے جتنا رمضان میں رہے گا مسجدوں میں. اللہ اکبر. باقی دنوں میں کچھ مسئلے نہیں اٹھتے, صرف رمضان کے مہینے میں ہی مسئلہ اٹھتا کہ چاند فلانے والے دیکھے ہم نہیں دیکھے, ہم نہیں مانیں گے وہ نہیں مانیں گے. بس باقی 11 مہینے کے چاند ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اور یہ کیا بولتے تراویح میں اتنا پڑھو اتنا پڑھو, 20 پڑھو 40 پڑھو 8 پڑھو, یہ جھگڑے فساد. صرف رمضان میں ہی آتے, باقی دن میں کوئی قیام اللیل نہ پڑھتا, نہ تراویح پڑھتا, نہ تہجد پڑھتا, کچھ نہیں پڑھتا بس. اور اسی مہینے میں آتا سب کچھ مسئلے جھگڑے فساد. اور اتنا مقام ہے مہینے کا, ہر لمحہ بہت بڑا قیمتی والا مہینہ ہے. ہر نیکیوں کا 10-10 100 گنا کمانے کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں افسوس سے بات ہے. اور تاخرات بھی کیسے مناتے معلوم ہے آپ کو؟ ہاں مناتے ہیں کہ مسجد کے اکاؤنٹ دیکھتے ہیں کہ حافظ صاحب کو اتنا دیے ہیں,
بجلی کا اتنا ہوا ہے، فلانا اتنا ہوا، اللہ اکبر، یہ ہمارا مہینہ ہے، یہ آخرت کا جاگنے کا موقع ہے نہیں میرے بزرگوں دوستوں. 1000 مہینے سے بہتر ہے وہ رات اگر کسی کو مل گیا آخری عشر میں 10 دنوں میں پاک راتوں میں تلاش کرنے کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنی اہمیت ہے اس رات کی. ہر لمحہ مغرب سے لے کر کے فجر تلک اس کا رہتا ہے اثر. ہم لوگ کب جاتے ہیں؟ رات کے 11 بجے 12 بجے شروع کرتے ہیں اور فجر پڑھ لے ختم ہو گئے. مغرب سے شروع ہو جاتا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر تک رہتا ہے. اس کی فکر کہاں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کہنے کے مطلب رمضان سے پہلے پلان کر لو کہ پچھلے رمضان میں کیا کیا ہم لوگوں نے کھویا ہے، پچھلے رمضان میں کتنے روزے چھوٹ گئے یا قرآن کا کتنے میں نے نہیں پڑھ سکا، اتنے نفلیں نہیں پڑھ سکا ہوں. یہ سب ایک چیک لسٹ بنا لیجئے اس رمضان آنے سے پہلے. 2 ہفتے اور ہے، ابھی سے تیار ہو جائیے. اگر مارکیٹنگ ایسا نہ کرو کہ کاش میں رمضان سے پہلے میں نے مارکیٹنگ کر لیتا تو اچھا ہوتا، ایسا نہیں، ابھی کر لو. رمضان میں سوچنے سے فائدہ نہیں، مارکیٹنگ کر کے میں ابھی کر لو، تیار ہو جاؤ. کاش میں رمضان سے پہلے ہی میں کچھ سیکھ لیتا تو اچھا ہوتا. نہیں، ابھی سے سیکھو، ابھی سے عادت کر لو جو کچھ بھی کرنا ہے. رمضان کے مہینے میں جا کر کے ہم فلانا خریدیں گے فلانا جائیں گے، یہ مناسب نہیں ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے مسجدوں میں کام بھی بس رمضان میں ہی شروع کر دیتے. ایسا نہیں ہے، مسجد سے پہلے تیار ہونا چاہیے. چنا وغیرہ جو بھی کرنا ہے پہلے تیاری ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونی چاہیے. یہ جو مسجد کے جو بڑے لوگ رہتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ پہلے ہی اس کی تیاری ہو جائے. اور یہ مہینہ جو ہے تزکیہ یعنی اپنے نفس کی تزکیہ کا تربیت دیتا ہے. یعنی روحانی تربیت اور بدنی 2 تربیت ہے اس کے اندر. یعنی روحانی تربیت جو ہے اس کو غذا ملتا ہے، یعنی اذکار، نماز، ذکر، دعا وغیرہ جو ہے اس رمضان میں ہی ہم کرتے ہیں. ایک تزکیہ ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. یعنی بدن کو بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں یعنی روزے رکھنے کی وجہ سے. شہوت البطن یعنی شہوت البطن کہتے ہیں یعنی کھانا اور کمانا، اس کا بھی تربیت ہوتا ہے. یعنی کھانا جو ہے انسان اس کا کچھ لمٹ ہوتا ہے. اگر لمٹ کے مطابق انسان کھائے گا، 3/4 حصہ آدمی ایک مومن کھانا چاہیے، پورا پیٹ کھانا نہیں چاہیے. 3/4 حصہ جو کھانا چاہیے اس کا روزے میں ہمیں عادت ہوتی ہے. روزہ رکھنے والا ایسا نہیں کہ میں دن بھر روزہ رہتا ہوں ابھی رات میں ہی سحری میں پھول ایک دم ملنے تک کھا لیں، اس کا مطلب روزہ نہیں ہے. روزے کا مطلب کیا ہے؟ بھوکا رہنا ہے، اپنے اعضاء کے اندر کے جو ہے اس کو سکھانا ہے. مختصر سحری کرنی چاہیے. جیسے کھجور کھایا کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم لوگ چاول کھاتے ہیں روٹی کھاتے ہیں، اس کو مختصر کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ میں دن بھر بھوکا رہنا ہے ابھی تینوں وقت ایک ہی بار کھا لیں، ایسا روزہ نہیں ہوتا ہے. روزہ جو مختصر ہوتی ہے. ایسے جو سحری کرنا ہے، سحری کا وقت بھی تعین کیا ہوا ہے کہ اسی وقت میں کیا جائے، اتنا ہی کھایا جائے. اور اسی طریقے سے کمانے کا، حلال کمائی کا تربیت دیتا ہے. کیونکہ ہم روزے سے رہیں گے، اگر چوری کرنا ہے تو ڈرے گا کہ میں روزہ سے ہوں، چوری نہیں کروں گا، جھوٹ بولوں گا. یہ سب کیا تربیت ہے؟ یہ روحانی تربیت ہوتا ہے اور حلال اور حرام کی تمیز سیکھتا ہے رمضان مبارک کے اندر میں. اسی طریقے سے روزہ جو ہے انسان کی جو جسمانی جو خرابیاں ہیں اس کو دور کر دیتا ہے. یعنی سائنٹیفک ریزنز بھی بہت سے ہے کہ تھوڑا بہت ہمیں معلوم ہے لیکن انسان وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ انسان کے بہت سے جو بیماریاں ہیں اس کو ختم کرنے کا روزہ بہت ہی کردار رکھتا ہے. اور روزہ جو ہے انسان کی شہوت سے کنٹرول کر دیتا ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، اگر آپ کا کمائی ہو، آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے تو وقت ہو گیا تو نکاح کر لو. اگر نہیں نکاح کرنا تو روزہ رکھو. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھنے کو کہا ہے. یعنی روزے کی وجہ سے اپنے آپ کو کنٹرول کا سسٹم بن جاتا ہے. یعنی جو اخ ہے، جو باطل ہے، اس کو ہمیں عادی ہو جاتے ہیں، عادت کر سکتا ہے روزہ رہنے کی وجہ سے. یہ بھی ایک تربیت ہوتی ہے. اسی طریقے سے تربیت جو ہے جسم کی تربیت بھی ہوتی ہے. یعنی وقت پر اٹھنا، نماز پڑھنا وغیرہ جو ہے وہ ایک سسٹم ہو جاتا ہے. اور آئیے آپ کے سامنے چند باتیں رکھ کے میں خطبہ ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جو موقع دے رہا ہے اس کا بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سے شکریہ ادا کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اللہم بلغنا
रमजाना, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजाना, दुआ करनी चाहिए अल्लाह हमें रमजान तक हमें हयात दे और पहुंचा दे। रमजान के मुताबिक से हमें पहली तैयारी होनी चाहिए कि रमजान के मुताबिक से क्या किताबें हमें पढ़नी चाहिए। रमजान के मुताबिक जो किताबें हैं उसको चूज करना चाहिए, सेलेक्ट करनी चाहिए, उसको मुंतखब करनी चाहिए कि उसको अभी से तैयारी रखे। और उसका अगर अरबी पढ़ना आता है तो कुरान के साथ साथ उर्दू तर्जुमा या तफसीर चुन के तैयारी रख लीजिए, उसको रोजाना एक वक्त मुतय्यन कर लीजिए, उस वक्त पर उसको अमल कीजिए। और कुरान जो है तर्जुमा और तफसीर से पढ़ने का बहुत ज्यादा कोशिश कीजिए और एक टाइम सेटिंग बना लीजिए और नीयत साफ रखिए, बगज कीना कपट एक मोमिन से ऐसे बातों से दूर रखने के लिए कोशिश कीजिए अभी से। और इफ्तियार के वक्त दुआ की एहतमाम कीजिए, ये बहुत बड़ी अहम है, क्योंकि इफ्तियार के वक्त में मस्जिदों में वहां देखा जाता है जब अजान से पहले लोग ये तैयारी में हो जाते हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। इफ्तियार के वक्त से 10-15 मिनट बैठ जाइए और अपने घर में हो तो अपने बीवी बच्चों के साथ दुआ कीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार का दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। इसीलिए ये वक्त बहुत ही जरूरी, बहुत ही अहम वक्त होता है। उसी वक्त में अफसोस है कि हमारे लोग एक खाने पीने में लग जाते हैं, उससे दूर रहिए, ये बहुत बड़ी दुआ का वक्त है। इसी तरीके से रोजे का सारा, रोजे के अंदर में जो भी फराइज है उसको अदा कीजिए और गुलू और शिरक और बिदत से तौबा कर लीजिए अभी से, यानी लौट जाइए अल्लाह और नबी की तरफ, लौट जाइए। अल्लाह का हुक्म क्या है वो मालूमात करने के लिए लौट जाइए रमजान मुबारक में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत क्या है उस तरफ लौट जाइए और बिदअत खुराफात शिरक से दूर हो जाइए, वरना जितने भी अमल करोगे अगर शिरक और बिदअत इंसान में तो अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेगा। ये है चंद बातें। और अपने औरतों के ऊपर में भी रहम कीजिए, क्योंकि औरतें रोज रमजान मुबारक में इतना मशगूल हो जाते हैं किचन के अंदर में कि खाने पीने में ही लग जाते हो, पकाने में। लेकिन हम लोग उनके ऊपर रहम करनी चाहिए, उनको भी तलखीन देना चाहिए कि आप लोग भी कुरान तिलावत कीजिए, दुआ में रहिए और बच्चे लोगों को भी आदत कीजिए। ये रमजान मुबारक का एक सिस्टम, एक प्लान बना लीजिए। इंशाल्लाह जरूर हम लोग, पिछले रमजान में कुछ कोताही हो गए, इस रमजान में ऐसे कोताही नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम अभी से तैयार हो जाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर कबूल करेगा। अल्लाह ताला हम सबको रमजान मुबारक को नसीब फरमाए, आमीन। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बिरादरान इस्लाम, ये चंद बातें हैं कि रमज़ान से पहले हमें रमज़ान के लिए कैसे तैयारी हो, कि हमारे में कैसे तब्दीली होनी चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जिसको माल दिया है वो ज़कात ज़रूर दे, क्योंकि जिसने ज़कात नहीं निकालेगा क़यामत के दिन उसके गर्दन में तौक पहनाए जाएंगे, सांप और बिच्छू के जैसे आएंगे। तो हम कहेंगे ये क्या चीज है, वो कहेगा ये तेरा माल हो, तूने जैसा मुझे चिमट के रखा है तो मैं तुझे इसी तरीके से चिमट के रखूंगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने जिसको माल के इस्तात दिया है वो ज़कात के लिए अभी से उसका कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर 7-7.5 तोले सोना है या 40 तोले चांदी है या उसके मिकदार पर किसी के पास पैसा भी है तो उसके ऊपर में ज़कात का हिसाब निकाल लिए और जो आलिमों से जड़ कर रही है उनसे पूछिए कि मसला क्या चीज है, अभी से उसका हल करके तैयारी करके रख लीजिए, क्योंकि ज़कात का बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि इनफरादी ज़कात देते हैं लेकिन जमाती, यानी इनफरादी से भी जमाती ज़कात देना बेहतर है कि एक ट्रस्ट होनी चाहिए ज़कात का। अगर मुसलमान, दुनिया का मुसलमान अगर सही तरीके से ज़कात निकालता तो दुनिया में कोई गरीब नहीं रहता, ये हकीकत है। ये जो स्टैटिस्टिक बता रहा है कि अगर मुसलमान सही तरीके से, दुनिया के मुसलमान सब अगर सही तरीके से ज़कात निकालते हैं तो दुनिया में मुसलमान हो गैर मुसलमान हो कोई गरीबी नहीं रहता, ऐसा गरीबी हट जाता। लेकिन हमें जहां तक हो सके उसका एक निसाब बनाइए, उसका सिस्टम बनाइए, ज़कात निकालने के लिए कोशिश कीजिए। इन्नल्लाहु मलाइकतुहु युसल्लूना अलैहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।